السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مسلم اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، اس دن جو ڈیبیٹ ہوئی تھی 20 دسمبر کو جاوید اختر کے اور مفتی شمائل عبداللہ کے درمیان، مفتی شمائل عبداللہ صاحب نے جب ان کو خدا کے موجود ہونے پر دلیل میں گھیرا تو بیچارے پریشان ہو گئے. اب سوچے کہ اب کیا کریں گے. مفتی شمائل عبداللہ صاحب نے شروع میں یہ بتا دیا تھا یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور حقیقت میں ملحد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. خدا کے موجود نہ ہونے پر کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، تو جاوید اختر کے پاس بھی کیوں ہوگا؟ ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہے. تو وہ دلیل یہ سمجھ رہے تھے کہ میں لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خدا موجود ہے تو برائیاں کیوں ہو رہی ہے. ارے بھائی، برائی کا ہونا خدا کے وجود کے نہ ہونے کے لیے دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی کوئی گاڑی خریدے، گاڑی اچھے سے چل نہیں رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ گاڑی اچھے سے نہیں چل رہی ہے اس لیے گاڑی موجود ہی نہیں ہے. آپ ایک قلم خریدتے ہیں اور اس سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح سے کبھی صحیح سے لکھ رہا ہے، کبھی جو ہے اچھے سے لکھ نہیں رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ قلم موجود ہی نہیں ہے. بھئی آپ یہ کہیں گے کہ یہ قلم صحیح سے نہیں چل رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اعتراض آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ برائی کیوں ہونے دے رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ سوال آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ برائی عام ہے اور زنا عام ہے، قتل و غارت گری عام ہے، فلسطین کے اندر اتنے سارے لوگ مارے جا رہے ہیں لہذا خدا موجود نہیں ہے، یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے بھائی؟ اور جب وہ یہ بات پیش کر رہے تھے، کچھ لوگ ایموشنل واقع میں ہو جا رہے تھے ان کے انداز سے، اور وہ تو ایک مرتبہ تو ایسا لگ رہا تھا یہ رو کے بات کہہ دیں گے. بھائی آپ خدا کے موجود نہ ہونے پر دلیل پیش کر رہے ہیں، آپ تو یہ کیسے دلیل بن سکتے کہ خدا کے موجودگی میں یہ سب کام ہو رہا ہے؟ ایک مثال کے طور پر کوئی مالک ہے، مالک کے سامنے بہت سارے، وہ نہیں چاہتے کہ غلط ہو لیکن کچھ لوگ غلط کر رہا ہے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مالک یہاں موجود ہی نہیں ہے. بہت مرتبہ مالک کی موجودگی میں اس کی طبیعت کے خلاف کام ہوتے ہیں، اس کے مزاج کے خلاف کام ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مالک ہی موجود نہیں ہے. تو بہرحال برائی ہونے کو خدا کے نہ ہونے پر دلیل میں پیش کرنا یہ صرف جہالت ہے یا ہٹ دھرمی ہے، ضدی ہے. یہ خدا کے موجود نہ ہونے کی دلیل بالکل نہیں ہے. آپ اعتراض کے طور پر نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کے اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے. جب اہل علم کے پاس جائیں گے، جب پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جائیں گے، جو مذہبی لوگ ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں، ان کے پاس آپ جائیں گے، کم سے کم جو سب سے سچا مذہب ہے اسلام، وہاں جائیں گے تو آپ کو قرآن سے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اور ایسی بات ہوگی جو آپ کی عقل میں انشاءاللہ آئے گی. لیکن آپ کو سمجھنا ہی نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں کریں گے. مجھے ہنسی ان لوگوں بھی آ رہی ہے جو وہاں پر یہ بات، اتنی معمولی سی بات کو بھی وہ صحیح سمجھ کر اور غلط بات پہ وہ تالیاں پیٹ رہے تھے اور ان کا گویا سپورٹ کر رہے تھے جاوید اختر کا، کہ یہ دلیل بن سکتی ہے خدا کے موجود نہ ہونے پر. تو بہرحال یہ کتنا کمزور ہو سکتا ہے، یہ کتنی کمزور بات ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک ایسی چیز کو جو دلیل نہیں بن سکتی دلیل میں پیش کرنے کی زبردستی کوشش تھی اور کچھ نہیں. میرے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، یہ سادے لفظوں میں لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. جس کو دو گھنٹے تک ڈیبیٹ کرنے، دو گھنٹے تک یہ صرف انہی باتوں پر وہ لٹکے رہے، پورے 2 گھنٹے کے ڈیبیٹ کو صرف انہی باتوں میں، برائی کیوں ہو رہا ہے، تو ریپ کیوں ہو رہا ہے، تو زنا کیوں ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم کیوں ہو رہا ہے، بس وہ یہ دلیل میں پیش کر رہے تھے کہ خدا کے موجود نہ ہونے پر. تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ کسی چیز کے خراب کام کرنے کی وجہ سے اس کے وجود کا انکار کر دینا یہ حماقت اور بیوقوفی اور کچھ نہیں ہے.